نیک اعمال اور اچھے اخلاق کے لیے دعا پہلے بھی ہم نے سیکھی ہے، لیکن یہ ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے، ہم اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور پھر خاص طور پر بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہترین طریقے سے رمضان میں استغفار کر سکیں، اور آئندہ کے لیے جیسا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنی آ، اس رمضان کو ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پر لیں گے، اور ہم اپنی تربیہ کریں گے تاکہ باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہم اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں، اسی تقوی اور اس کی خشیت اور اس کی محبت کے ساتھ احسان کے درجے میں جیسے ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے لیے یہ دعا ہے، جو کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اس کی دوستی حاصل کریں، اس کا قرب حاصل کریں۔ اللہم، اے رب، اے اللہ، اغفر لی، بخش دیجئے مجھے، بخش دیجئے ذنوبی، میرے گناہوں کو، وہ خطایا یا، اور میری خطاؤں کو، جو گناہ میں نے کیے۔ اور گناہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، سرن بھی ہوتے ہیں اور اعلانیہ بھی ہوتے ہیں، عمدن بھی ہوتے ہیں اور خطأن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہ میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بڑے چھوٹے، صغیرہ کبیرہ، دانستہ غیر دانستہ، کھلے چھپے سارے گناہ۔ اور خطائیں کیا ہوتی ہیں؟ خطائیں ہوتی ہیں جو انسان انجانے میں کر جاتا ہو، یا تو اسے پتہ نہیں کہ یہ غلط کام ہے، یا پھر یہ کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بھول چوک سے یا نفس کے بہکاوے میں آ کے کر گیا، لیکن وہ اصل میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ مائل نہیں تھا اس کی طرف۔ تو گناہ میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں جس میں طبیعت مائل بھی ہو، لیکن خطا پھر اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کو ملا کر جو ہے وہ انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور خود قرآن کریم میں بھی ہمیں انہی دونوں طرح سے دعا کرنے کی، گناہوں کی بخشش کی سکھائی گئی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا، اللہ تعالیٰ آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میری بھول چوک کو، میری خطاؤں کو۔ اللہم انعشنی، اور آپ مجھے تندرست کر دیجئے، وجبرنی، اور میری کمیوں کو پورا کر دیجئے، وحدنی، اور مجھے ہدایت دیجئے، لصالح الاعمال، نیک کاموں کی طرف، والاخلاق، اور اچھے اخلاق کی طرف، فإنہ، تو بے شک وہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، لصالحہا، اس کی اصلاح کی، ولا یصرف السیئہا، اور نہ ہی دور کرتا ہے اس کی برائیوں کو، الا انت، مگر یہ کہ صرف آپ ہی۔ یعنی میرے نفس کو نہ تو کوئی ہدایت دے سکتا ہے، نہ اس کی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، مگر یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ ہی یہ کر سکتے ہیں۔ ہدایت کے رستے میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی مانگنے والے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو اگر ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے، اور واقعی مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، تڑپ کے مانگیں گے، چپ کے تضرع کے ساتھ مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ہدایت پھر نہیں دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہوتی، ہدایت رشد کے بعد ہدایت توفیق نہیں مل رہی ہوتی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم ہدایت مانگ رہے اور ہم وہ کام کر نہیں پا رہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ پھر ہماری یا تو طلب جو ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے، یعنی وہ درست نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ ہمارا کوئی گناہ آڑے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہماری خطاؤں کو بخش دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمیوں بیشیوں کو دور کریں جو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک
اعمال اور بہترین اخلاق عطا کریں، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان کو درست کر سکے اور یہ کہ ان کی برائیوں کو دور کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی بک کی طرف، حدیث کی، اور انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ حدیث، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں زہد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، زہد کے آپ بتے زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دنیا کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، دنیا میں اس کی دلچسپی نہ ہو۔ جو راہب ہوتے ہیں، وہ بھی جو عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی دنیا میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن ان کا کانسیپٹ غلط ہے۔ زہد بری چیز نہیں ہے، لیکن زہد کا اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ لوگ یوزلی زہد کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لینا، مطلب کبھی اچھا کپڑا نہ پہننا، اچھا کھانا نہ کھانا، اسی طرح شادی نہ کرنا۔ لوگ اس کو زہد سمجھتے ہیں، جیسے کہ رہبانیت میں عیسائیوں نے سمجھا، یا یہ کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترک دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یہ شکر گزاری کا حصہ ہے۔ تو پھر اصل زہد کیا ہے جو اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ آج ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ ان ابی عباس، ابن عباس سے روایت ہے، سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ عنہ قال، سہل بن سعد سعدی جو ہیں انہوں نے فرمایا رضی اللہ عنہ، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء آیا، رجل ایک شخص، الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی بتائیے مجھے، سکھائیے مجھے، علی عمل اس عمل پر، اذا علمتہ جب اذا عملتہ جب میں اس پر عمل کر لوں، احیین اللہ، سوری با ہے یہ، احبنی اللہ و احبنی الناس، میں اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں، یعنی اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ سوری یہ بات ہے، مجھے ایک دم سے یا لگا، یا ہو نہیں سکتا تھا یہاں پہ۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں، وہ شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَازْہُدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ، اور اس سے زہد اختیار کرو جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی دنیا میں دل لگانے کی بجائے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کی فرما برداری میں ہی پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا، نعمتوں کو چھوڑ دینا زہد نہیں ہے، نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا زہد ہے۔ اور اپنی نگاہوں کو دنیا پہ نہ رکھنا بلکہ اپنی نگاہوں کو آخرت پہ رکھنا زہد ہے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں ضرورت کے اعتبار سے مال کو اکٹھا کرنا یہ زہد ہے، یہ نہیں کہ بے جا ضرورتیں بڑھا لی جائیں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہیں، یہ چیز غلط ہے۔ باقی یہ چیز کانسیپٹ درست نہیں کہ اگر آپ دین میں آ جائیں گے تو اچھے کپڑے پہننا یا اچھا کھانا کھانا یا اچھا رہن سہن رکھنا آپ کا یہ کوئی زہد کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار بندے کے اوپر پسندیدہ ہے، یعنی نظر آئے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔
اور یہ تبھی ہوگا نا جب ہم ان کو استعمال کریں گے اور پھر اللہ کی حدود کے مطابق جو ہے استعمال کریں گے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی محبت کے حصول کا ایک اور طریقہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی سیکھا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف سٹائل کیا تھا، تو اس میں ہمیں زہد نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا نہیں اکٹھی کی تھی، بلکہ آپ نے تو فقر والی زندگی پسند کی تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ اچھا لباس نہیں پہنتے تھے. اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس ہوتا، آپ آپ کو کوئی تحفتاً دیتا، تو آپ وہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، آپ کو پسند تھا. اچھا لباس پہننا، نظافت، خوبصورتی، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ پھر وہ اسی لباس کے ہی ہو کے رہ جاتے. آپ کو یاد ہوگا، وہ میں نے واقعہ سنایا بھی تھا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جب ایک خاتون نے تحفتاً بھیجی چادر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو بارڈر والی تھی، یعنی ڈیزائن تھوڑا تھا اس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی اور آپ نے وہ پہن لی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب مانگی تو آپ نے دے دی. تو یہ ہوتا ہے زہد، یعنی دنیا کی طلب نہیں ہوتی دل میں، چیزوں کی محبت نہیں ہوتی دل میں. یہ زہد ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اور لوگ پھر کب ہم سے محبت کرتے ہیں؟ جب ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے. جب انہیں ہماری طرف سے ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے نا، کہ ہم ان سے حسد نہیں کرتے، ہم انہیں نظر نہیں لگائیں گے، ہمیں ہرس نہیں ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، ہم ان سے مانگ نہیں لیں گے وہ چیزیں جو ان کے پاس ہیں، تو پھر وہ بھی ہم سے تنگ نہیں ہوتے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ اور بندوں کی محبت پانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم دنیا طلبی چھوڑ دیں. دونوں میں بیسیکلی پیچھے کانسیپٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے دنیا طلبی، یعنی دنیا کی محبت. آپ کو اچھے کپڑے پسند ہیں، آپ کو سجنا بننا پسند ہے، بہت اچھی بات ہے. عورت کے اندر تو فطرتاً اللہ نے رکھا ہے، بننے سنورنے کی ایک چاہت اس کے اندر رکھی ہے، نیچرل ہے. آپ کو برتن اچھے لگتے ہیں، آپ کو گھر کی سجاوٹ اچھی لگتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس میں پھر حد کو کراس نہ کریں، اسراف میں نہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ سارا اپنی جو آپ کی ارننگ ہے، جو سیونگ ہے، وہ آپ انہی چیزوں پہ لگاتے رہیں، اور صدقہ کرنے کے لیے اور مسکین اور غریب کی مدد کرنے کے لیے، دین کے معاملے میں خرچ کرنے کے لیے، آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہ. اور آپ بس یہی سوچتے رہیں کہ ہاں میں صدقہ کروں گی، میرے پاس ہوں گے تو میں کروں گی. لیکن وہ ہوں گے کب؟ جب ہم سادہ زندگی اختیار کریں گے.